शायद याद नहीं मेरा, शायद याद नाम शायद सलाउद्दीन। सलाउद्दीन अयूबी सलाउद्दीन के नाम से मशहूर एक बहादुर नौजवान की आवाज़ उठती है। यरूशलेम और मस्जिद अक्सा सलेबियों के कब्जे में है। मैं जिंदगी का लुत्फ लूं, मैं खाना कैसे खाऊं, चैन कैसे खाऊं, मैं रात को सुकून की नींद कैसे सोऊं। तैयार हो जाए, हम एक ऐसी दास्तान शेयर करने वाले हैं जो हम सब में एक नया बात जगा देगी। हाँ, आज की वीडियो में हम दास्ताने सलाउद्दीन जानेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि बगदाद में एक मशहूर कारपेंटर रहता था। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में उसने अपना ज़्यादातर वक्त एक शानदार मेंबर तराशने में लगा दिया की खूबसूरती सबको हैरान और परेशान कर देती थी। मेंबर की शोहरत दूर दूर तक जा पहुंची थी। भी कोई बगदाद आता तो वो उस कारपेंटर को तलाश करता और उसे कहता कि ये मेंबर हमें भेज दो, हम अपनी मस्जिद में लगाएंगे। कारपेंटर का हमेशा एक ही जवाब होता, इस मेंबर की असल मंजिल मस्जिद अक्सा है। उस ज़माने में मस्जिद अक्सा सलेबियों के कब्ज़े में थी और सलेबियों को मुसलसल पोप और यूरोप की मुसलसल हमायत हासिल थी। सल्तनत ख़त्म हो चुकी थी। मेसोपोटामिया कई छोटी इस्लामी रियासतों में बढ़ चुकी थी। मिस्र में बातमिया फातमिया फ़िरका बन गया था। इसकी वजह से मुसलमान अंदर से कमज़ोर हो गए थे। ऐसे हालात में यरूशलेम को वापस लेना सिर्फ एक ख्वाब ही था, ख्वाब जो हकीकत से बहुत दूर था। के बावजूद कारपेंटर पूरे इत्मीनान के साथ सबको यही जवाब देता रहा, मुझे यही काम आता है, मैं कारीगर हूँ। काश के कोई मुसलमान उठे और इस मेंबर को उसकी असल जगह यानी मस्जिद अक्सा तक पहुंचा दे। मेंबर की शोहरत तकरीबन हर शहर में पहुंच चुकी थी। लोगों में इसकी बेमिसाल खूबसूरती के बारे में बातें होने लगी तो ये दास्तान एक 8 साल के बच्चे ने भी सुनी। बच्चा कोई और नहीं, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी था। पर की दास्तान सुनते ही उसके दिल में हमेशा के लिए एक अज़म पैदा हो गया। मस्जिद अक्सा को सलेबियों के हाथ से छुड़ाना है और मेंबर को उसकी असल जगह पर पहुंचाना है। के शहर तकरीर में पैदा होने वाले सलाउद्दीन और वालदा तुर्किश थी। उन्हें एक मिसाली सुल्तान समझते थे, जबकि सलेबी उन्हें एक सच्चे इस्लामी हीरो की नज़र से देखते थे। तारीखदानों ने अपनी किताबों में उनकी तारीफ की है तो सब तारीखदानों ने मुत्तफ़िका तौर पर उन्हें एक प्रेम दिल, खुशपास और बहादुर शख्स कहा है। इस बाकमाल शख्स की उम्र 26 साल हुई। चाचा सिरकू के साथ रियासत की कई अहम जिम्मेदारियां संभाल ली। सुल्तान सलाउद्दीन जैसे जैसे बड़े हुए तो यरूशलेम की फतह के लिए तकदीर उनका रास्ता बनाने लगी। अब पूछ सकते हैं ये कैसे? रियासत के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तमाम तुर्की रियासतों को मुत्तहद किया, एक इस्लामी इत्तेहाद कायम किया करके सलेबियों से कई शहरों को कामयाबी से वापस ले लिया। जब मिस्र की फातमी रियासत को बुरहान का सामना तो सलेबियों ने अपनी रियासत मिडल ईस्ट में फैलाने की कोशिश की। सलेबियों ने 1161 में कहरा का घेराव कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी अपनी नज़र में जमा ली कि मिस्र का कंट्रोल पाने का मतलब अपने दुश्मन पर मैदानी बर्तरी हासिल करना था। फातमी रियासत ने नूरुद्दीन जंगी से मदद तलब की तो नूरुद्दीन जंगी ने अपने 2 कमांडर सिरकू और सलाउद्दीन को रवाना किया।
شرکو نے پورے مصر کو صلیبیوں سے پاک کر دیا۔ کامیابیوں کے باعث شرکو کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا، لیکن عہدہ سنبھالنے کے کچھ عرصے بعد ہی شرکو کی وفات ہوگی۔ بادشاہ کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ نے 31 سال کی عمر میں ریاست ملی اور مصر کے وزیر دونوں اہم فریضے ایک ساتھ نبھائے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر کا کنٹرول پانے کے بعد اپنے اور ترکوں کے خلاف مزاحمت کرنے والوں یعنی فاطمیہ اور صلیبیوں کا مقابلہ شروع کیا۔ فوج کو واپس یکجا کیا۔ آخرکار 1171 میں نور الدین جنگی کے حکم پر انہوں نے فاطمیہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس دوران انہیں ایک نہایت غمگین خبر ملی۔ سلطان نور الدین جنگی وفات پا گئے۔ ایک طرف وہ ریاست کے اتحاد اور سلطان کی قائم کردہ ریاست نور الدین جنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو فوراً سلطان بنا دیا گیا، جبکہ دوسری طرف انہیں صلیبیوں کا بھی سامنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی 3 آرزو تھی: اتحاد کو محفوظ رکھنا، یروشلم کو واپس لینا اور قسطم کو فتح کرنا۔ اگلا مقصد یروشلم کو صلیبیوں سے واپس لینا تھا۔ قاضی بابالدین یروشلم کے لیے سلطان صلاح الدین کی محبت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: یروشلم کے لیے ان کا غم اور دکھ کا بوجھ اتنا زیادہ تھا جسے ایک پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کہ کوئی ماں اپنے بچے کے گم ہونے پر غمگین ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے نکلتے، مسلمانوں کو یروشلم کی خاطر جہاد کے لیے بلاتے، مجمع سے خطاب کرتے اور کہتے: اے مسلمانوں، اسلام کے لیے۔ غم کے آنسو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں ہوتے، کیونکہ یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ وہ کہا کرتے: جب تک یروشلم اور مسجد اقصی صلیبیوں کے ہاتھ میں ہے، میں کیسے مسکراؤں، میں کھانا کیسے کھاؤں، میں رات کو چین کی نیند کیسے سوؤں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم واپس لینے کے لیے پرعزم تھے، لیکن انہیں حالات کا جائزہ لینا پہلے ضروری تھا۔ انہوں نے فوج کو جمع کیا کہ ان کی بنیادی توجہ صلیبی لاطینی ریاست پر تھی۔ اس دوران یروشلم کا بادشاہ مر گیا اور اس کا جانشین قلی عبدالسینیہ بنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کی فتح کے لیے قدم بہ قدم آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے حلب، یاربکا، عرفہ، ایران جیسے بہت سے شہر فتح کر لیے۔ یہ تمام شہر یروشلم کے راستے میں آتے تھے اور ان شہروں کی جنگی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے تربیہ شہر کا گھیراؤ کر لیا۔ تربیہ کی بھی جنگی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ان کا مقصد یروشلم کے بادشاہ کو فوج دینا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بنیادی مقصد صلیبی کی فوج کو حطین کے مقام پر لانا تھا۔ حطین اپنے پانی کے کنووں کی وجہ سے مشہور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے راستے میں آنے والے سارے کنووں کو کنکر سے بھر دیا تو کنویں استعمال کے قابل نہ رہے۔ چنانچہ پانی کے کنویں اب استعمال کے قابل نہ تھے۔ وہ کنووں کو اس حال میں دیکھ کر سخت مایوس ہوئے۔ پوری فوج صراع کی سخت گرمی میں پیاس شدت کے ساتھ جنگ میں لڑنے کے لیے مجبور تھی۔ ان کی جنگ 4 جولائی 1181 کو شروع ہوئی۔ حطین کی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے بادشاہ جول عبدالسینیہ کو ابنکناک شکست دی۔ کامیابی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے فتح کی کارروائی شروع کی۔ مسلمانوں کو تقریباً پوری یروشلم کی فوج پر
کنٹرول حاصل تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تربیہ، اسکلان، غزہ جیسے بہت سے قلعے فتح کیے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا گھیراؤ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کی دیواروں پر گولہ باری شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں دیوار مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ صلیبیوں نے گھیراؤ توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے۔ یہ ظاہر تھا کہ صلیبی زیادہ وقت تک یروشلم کا دفاع نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین سے محفوظ راستہ طلب کیا۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے محفوظ راستے کی درخواست کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک رحم دل بادشاہ تھے۔ انہوں نے ان کی شرائط قبول کی۔ صلاح الدین ایوبی نے جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا۔ آخرکار واقعہ میراث کے مقدس موقع پر 23 رجب 832 ہجری مطابق 2 اکتوبر 777 جمعہ مبارک کے دن تقریباً 80 سال بعد مسلمانوں نے پھر سے یروشلم واپس لے لی۔ سلطان صلاح الدین کی کامیابی صرف فوجی نظام تک محدود نہ رہی۔ ان کی کامیابیوں کے باعث ایک ترقی یافتہ ریاست کا سورج طلوع ہوا۔ ان کی قیادت میں بے مثال مدرسے، اسپتال اور مسجد تعمیر ہوئی۔ یہ اسلامی دنیا کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس وقت کے علماء کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں بلایا گیا۔ اس زمانے میں علماء نے کئی کتابیں لکھی۔ وہ اپنے بعد کئی حکمرانوں کے لیے ایک مثال بنے۔ اسلام کے ایک عظیم سلطان نے 4 اپریل 1191 میں دمشق میں وفات پائی۔ ان کی وصیت کے مطابق وفات کے بعد ان کا کفن نیزے پر باندھ کر لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ اس کے بعد دمشق کی گلیوں میں یہ آواز گونجنے لگی، اے مسلمانوں، اے لوگوں، مصر، شام، یمن اور یروشلم کا فاتح صلاح الدین آج وقت اس کفن کے سوا اس دنیا سے کچھ نہیں لے کے گیا۔ اس بات سے عبرت پکڑو اور دنیا کے دھوکے میں مت رو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک مقصد تھا جس مقصد نے انہیں زندہ رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بتایا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیسا ہونا چاہیے۔ ان کا دل اللہ کی محبت سے سرکار ہو، دنیا میں انصاف کے قیام کا طلبگار، اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کا آرزومند تھا۔ یروشلم کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے حصے میں آئی تو آخر ہم اس فتح سے محروم کیوں ہیں؟ کیوں نہ کہ ہمیں پہلے خود کو بدلنا چاہیے۔ ہماری خواہشات کا مذکر یہ دنیا ہے، ہمارے خواب دنیاوی خواب ہیں اور ہمارے مقاصد دنیاوی مقاصد ہیں۔ ہمیں مخلص ہونا پڑے گا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے اور اپنے آرام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ ہمیں وہ دل پانا ہوگا جو اللہ کے لیے دھڑکے۔ یاد رکھیں، ہمیں عظیم سلطان صلاح الدین کی طرح ہمارا جسم بھی کفن میں لپٹا ہو اور اس کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگی۔ مسلمانوں جاگو، اس دنیا میں ہمارے لیے کچھ نہیں۔